آپ کو لے چلتے ہیں پشاور، جہاں پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. حصہ تھا مشوروں کے اعتبار سے جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل تھا اس کے اندر بھی. اب یہ ایک مرجر آسان کام نہیں ہے، اور ایک دوسرا پروونس بننا جو ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے ہے اس حکومت کی ترجیحات کے اندر، وہ بھی آسان کام نہیں، وہ زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ وہاں مشکلات یہ ہیں کہ ایسیٹس کو ڈیوائیڈ کرنا، وہاں مشکلات یہ ہیں کہ پانی کے حصے کا تعین کرنا، مگر اللہ کے فضل سے یہاں پر وہ مشکلات نہیں ہے. مرجر ہے اور مرجر ہو چکا ہے، اور مگر یہ کہ اس کو سسٹم کے اندر، جیسے مثال کے طور پر 18th امینڈمنٹ ہوا تو 18th امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں صوبوں کو دے دی گئی، مگر صوبوں کی کیپیسٹی بنانا یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے. اسی طرح سے جب فاٹا کا مرجر ہے تو مرجر آن پرنسپل ہو گیا، ڈی جور ہو گیا، قانونی اعتبار سے ہو گیا، مگر ڈی فیکٹو وہاں کے ایشوز ہیں جن کو مسلسل دیکھنا پڑے گا. تو لہٰذا یہ جو گورنر صاحب کی توجہ کے ساتھ اور چیف منسٹر صاحب اور خاص طور پر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی توجہ کے ساتھ جو چیز چل رہی ہیں، اس حوالے سے جو چیزیں میرے سامنے آئیں وہ یہ کہ ایک فیصلہ ہو گیا، مگر جس کو کمیونیکیٹ مسلسل کرتے رہنا چاہیے کہ لیویز اور خاصہ دار جو ہیں وہاں کوئی ان امپلائمنٹ نہیں ہوگا، ان کو ایبزارب کیا جائے گا، اور مزید 15-20 ہزار لوگوں کو مزید امپلائی کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ رہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی. تقریباً 30,000 لوگوں کو مزید امپلائی کیا جائے گا. تو یہ ایک ڈسکمفرٹ تھا کہ جی ان کا کیا ہوگا، ان کو انکارپوریٹ کر لیا جائے گا. ایک بات تو یہ تھی. دوسری یہ کہ اچانک وہاں پر جو قانون ہے اور قانون کا امپلیمنٹیشن، کے پی کا قانون اور پاکستان کا قانون جب تک وہاں پہنچ جاتا ہے تو عدالتوں کا سیٹ اپ کرنا، میجسٹریٹس کا لگانا اور ان کی فیسلٹیز کو کریٹ کرنا، یہ ارجنٹ کام ہے. مگر اس کے لیے یہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر کی طرف گرانٹس کے طور پر دیکھ رہی ہے، اور برج فائنینسنگ کی متلاشی ہے کہ 100 بلین کی ایک برج فائنینسنگ مل جائے. دوسرے یہ کہ اس بات کے بھی خواہاں ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈسکشنز بیفور کہ این ایف سی کے اندر خاص طور پر 3% فاٹا کے حوالے سے کے پی کی گرانٹ بڑھائی جائے. اچھا، بہت ضروری ہے. بے انتہا سیکریفائسز ہمارے فاٹا کے لوگوں نے دی ہیں. پاکستان کے اندر دہشت گردی کے مقابلے کے اندر جانی اور مالی نقصان پورے کے پی پروونس میں بھی ہوا ہے. ایک اس صوبے کی بے انتہا پاکستانیت کے اندر ایک یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو سارا پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا، اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر فاٹا ایریا کی بھی بے انتہا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے، جس کو ہمیں ریکگنائز کرنا پڑے گا. اور وہ وعدہ جو ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ جو ڈیمیج ہوا اس کو ٹھیک کریں گے، اور فاٹا کی ری بلڈنگ کے اعتبار سے ایک بڑا 1,000 ارب کا تقریباً 10 سال کے اندر انویسٹمنٹس لانا اور وہاں کے لائیولیہڈ کو امپروو بھی کرنا، پہلے تو اسٹیبلائز کرنا، واپس وہاں پر لانا جو چل رہا تھا اس سے پہلے اس کو واپس اس تک لانا بے انتہا ضروری. میں ہر جگہ جاتا ہوں تو میں ایک اور بات یہ کہتا ہوں جو آج بھی میں نے کی اور ہر روز کہتا ہوں کہ ہماری پاکستان کا ایک کمال یہ ہے، شاید دنیا اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی، کہ جتنا تجربہ اور جتنا ایکسپیرینس اور جتنی قربانیاں بہت مالی اور جانی جو پاکستان نے دیے دنیا میں کہیں نہیں. پاکستان سے دنیا سیکھ سکتی ہے. سوات ویلی کے اندر جو کام ہوا، دنیا سیکھ سکتی ہے کہ دہشت گردی کو ٹیکل کرنا اور پھر ان ریجنز کو ریہیبلیٹیٹ کرنا، وہ پاکستان کو بہت بڑا کریڈٹ ہے. اس میں سیکیورٹی، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کا کراچی تک میں مشکور ہوں، یہاں سے بھی کراچی تک کہ جو امن پاکستان کے اندر آیا ہے جس کی وجہ سے ٹورزم بہت بڑا. یعنی پچھلے دنوں میں گلگت بلتستان کا دورہ کیا، وہاں سے ایک فگر آپ کے سامنے بتا دوں کہ 2014-15 تک 15,000 ٹورسٹ جاتا تھا انٹرنل بھی. اس سال
मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, मगर 22 से 25 लाख टूरिस्ट गिलगित बल्तिस्तान गया है। कहाँ 15,000, कहाँ 20 से 22 लाख। तो जो अमन है, अमन के अपने फूल है जो मईशत को और माशरत को बेहतर करते हैं। इसी तरह से फिर मैं मशकूर हूँ सिविलियन गवर्नमेंट का केपी की कि उन्होंने मुझे बीआरटी के ऊपर ब्रीफिंग दी, और वो ब्रीफिंग में बड़ा खुश हुआ इस बात पर कि वो इंशाअल्लाह जून तक प्लान कर रहे हैं, एक आध महीना अर्ली या एक आध महीना बाद में, कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है जो इंशाअल्लाह सेल्फ सफिशिएंट होगा 27 किलोमीटर का, और फिर फीडर रूट्स तकरीबन 68 किलोमीटर्स के लिए वो मामला तैयार है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें 4 लाख लोग चलेंगे, और इनका फिलहाल एस्टिमेशन ये है कि फेयर जो है 15 से 55 रुपए तक होगा, जो कि इस वक्त तेजी के एतबार से, ट्रैफिक कंजेशन कम करने के एतबार से ये एक कामयाब प्रोजेक्ट है, जिसको मैं समझता हूँ कि जून तक ये करेंगे। प्रोग्रेस मुनासिब है, अच्छी है, कुछ जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इनके ऊपर ये काबू कर रहे हैं। तीसरे ये कि मुझे आज आतिफ साहब ने, जिन्होंने एजुकेशन पर अच्छा काम किया था पिछली हुकूमत में, आज उन्होंने टूरिज्म के ऊपर बहुत लंबी और अच्छी ब्रीफिंग दी। और जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये किसी को वर्ड ऑफ माउथ से ही बात चली है, यानी कोई हुकूमत का प्रोग्राम नहीं हुआ, कोई एडवर्टाइजिंग नहीं हुई गिलगित बल्तिस्तान के एतबार से, मगर 15,000 से 22 लाख टूरिस्ट पहुंच गए। तो ये कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ वाली बात है कि लोग खुद पहुंच गए। ये हुकूमत को कभी कभी अवाम लीड करते हैं, अवाम पहुंच गई है, अब हुकूमत उसको फॉलो अप करके उन मामलात को बेहतर करेगी। मगर टूरिज्म के अंदर एक बहुत अहम चीज़ है जिसको मैं चाहता हूँ आपकी नज़र में रहे। हमने बहुत सारे एरिया पाकिस्तान के अंदर देखे जिसके अंदर सिर्फ डेवलपमेंट हो गया। कराची एक बड़ी अच्छी मिसाल है, जहाँ का मैं बासी हूँ, वहाँ बड़ी अच्छी मिसाल है कि मकान है, बिल्डिंगें बनती चली जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, पानी अवेलेबल है नहीं, ड्रेनेज अवेलेबल है नहीं, सड़कें क्राउड होती चली गई, मगर इमारतें बनती गई क्योंकि पैसा भी करप्शन में भी खाया गया। तो टूरिज्म के अंदर मुझे गिलगित बल्तिस्तान में ये एहसास हुआ, यहाँ पर नारान के एतबार से मुझे एहसास है कि अगर आप अनफेटर्ड, अनकंट्रोल्ड, अनप्लान्ड डेवलपमेंट की इजाज़त देंगे तो जो चीज़ें खूबसूरती के एतबार से आपने प्रिजर्व करनी है, लोगों के मूवमेंट के एतबार से वही सैक्रिफाइस कर देंगे। आप मरी का हाल देख लीजिए, वहां पर भी इतना स्ट्रक्चर बन गया कि मरी की खूबसूरती खत्म हो गई है, स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर हैं। और नथिया गली का एक मिसाल है कि केपी गवर्नमेंट ने उस जगह को साफ किया, लोगों की आमद और रफ्त को बढ़ाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, टूरिज्म बढ़ गया। तो मैं समझता हूं कि इसके अनफेटेड बिल्डिंग, इतना खूबसूरत झील है अताबाद की मिसाल के तौर पर, वो है गिलगित बल्तिस्तान में, जो दुनिया में मैंने नहीं देखी इतनी खूबसूरत झील, टर्कॉइज वाटर्स के एतबार से। केपी तो सजा हुआ है खूबसूरत एरियाज के एतबार से। तो आपने क्या करना है, एक तो लोगों की रीच बढ़ानी है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वहाँ की एमिनिटीज सही रखनी है, फिर वहाँ पर लोगों को दुनिया में दावत देनी है, फिर प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि सारा काम गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करेगा। तो लिहाजा स्टेबिलिटी क्रिएट कर प्राइवेट सेक्टर सेटअप करेगा। अगर अनकंट्रोल्ड नहीं चले तो बाज़ जगहों पर जहाँ कम्युनिटी की जिम्मेदारियाँ हैं, तो मैंने हुंजा वैली के अंदर और चित्राल के अंदर भी करूँगा, मैंने हिज हाइनेस आगा खान को ख़त भी लिखा कि जी उनकी वहाँ पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट के और ज़िम्मेदार वो रहे हैं, और बड़ा अच्छा उन्होंने एजुकेशन पर हर चीज़ पर काम किया है कि अनफेटर्ड, अनकंट्रोल्ड बैड डेवलपमेंट के बजाय एक खूबसूरत ही हिज हाइनेस इज़ वेरी इट इज़ वेरी डियर टू हिम के आर्किटेक्चर अच्छा हो। तो उस एतबार से ये टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये जो प्रोविंस की है, उनको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक इशू इन्होंने वीज़ा का बताया, और ये था भी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी था, कि जो बिज़नेस वीज़ा से पाकिस्तान में आता है उसको इजाज़त नहीं होती कि वो टूरिस्ट एरियाज़ में जाए। टूरिस्ट वीज़ा से आए तो चला जाए, बिजनेस वीज़ा से आए तो नहीं जाता। तो मैंने इनसे कहा है कि ये एक बात मूव करें, इंशाल्लाह मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और इन सब के साथ मिलकर इस बात को देखा जाएगा। इन्होंने 20 एरियाज़ डेवलपमेंट के लिए चुने हुए हैं, और मैंने इनसे कहा कि कम से कम एक चीज़ ये डिसाइड कर लेंगे कुछ दिनों के अंदर। वर्ल्ड बैंक से भी मदद मिलकर टूरिज़म पॉलिसी बना भी ली है, 2015 की बनी हुई है, जो मुनासिब है, मगर जो इशूज़ हैं उसके एतबार से जो काम ये कर रहे हैं इसको जल्दी कर लिया जाए। तकरीबन 25 लाख टूरिस्ट जनाब नथिया गली भी आ जाता है, तो ये
ٹورزم کا پوٹینشیل بے انتہا ہے. آپ یہ دیکھیے گریس کے اندر تقریباً 4 کروڑ لوگ جاتے ہیں ایک سال میں, اور ہر شخص جو ہے وہ تقریباً $1000 بیچتا ہے. ہمارا ٹورزم ابھی فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ ٹورسٹ جائے تو کچھ کیا کرے وہاں پر. کہیں فشنگ مثال کے طور پر ناران کے ایریا کے اندر فشنگ ہو سکتی ہے جو اٹریکشن بنے. ٹورزم کو سوائے اس کے کہ کھائے پیے نظارہ دیکھے واپس آ جائے کے علاوہ بھی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو یہ منسٹری نے بہت ساری ایکٹیویٹیز کا تعین کیا ہے. کہیں لفٹس ہوں گی, کہیں اسکیئنگ ہوگی, کہیں اور واٹر ایکٹیویٹیز ہوں گی. تو بہت کمپریہنسو پلان میں دیکھ کر میں خوش ہوا, اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان اسی طرح سے ترقی کرے گا. تعلیم کے حوالے سے جو بلین ٹری سونامی اور تعلیم کے حوالے سے جو پریزنٹیشنز ہوئی وہ بھی بڑی اچھی. ٹیچر امپروومنٹ کے اعتبار سے, اسکولوں کے اعتبار سے, آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ فیڈرل منسٹر شفقت محمود صاحب لیڈ کر رہے ہیں. ایجوکیشن از اے ڈیفالٹ سبجیکٹ, مگر یہ کہ ایک کوآرڈینیشن, ایک تو کنٹینٹ آف کورس جو 70% کامن چاہتے ہیں پاکستان کے اندر ہو, اور 30% کا یا اتنا ہی کچھ پروونشل لبرٹی ہو کہ وہ اپنے ریجن کے اعتبار سے انپٹس دیں. اس کے اعتبار سے خیبر پختونخوا مجھے سب سے آگے لگا کہ انہوں نے اپنا کورس کریکولم جو ہے 2017, 2016, 2018 میں ریوائز کر لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے صوبوں کو یہ مدد بھی دے سکتے ہیں تاکہ ایک ایجوکیشن کے اعتبار سے ایک سینٹرل کریکولم بن جائے جس میں ایک کامنالٹی ہو. مدرسوں کے اعتبار سے بھی ان کا تعاون اور ان کا کوآپریشن اور رجسٹریشن چل رہا ہے تاکہ مدرسے کے طالب علم بھی روزی کے اعتبار سے اور کرنٹ سائنٹیفک نالج بھی ان تک پہنچ جائے اور ان کے فیسلٹیز کو بھی بہتر بنایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنرل سی بات تھی. بلین ٹری سونامی مجھے اپنا ذاتی شوق بھی رہا. میں نے ملین ٹری سونامی کراچی کے اندر چلائی, اور میں سمجھتا ہوں گلوبل وارمنگ کے اعتبار سے ایک بہترین پروجیکٹ ہے. یہ غیر سیاسی پروجیکٹس ہیں, ان کے اندر میں ایز اے پریزیڈنٹ اس کے اندر کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں. صحت کے اعتبار سے کل میں نے ایک پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی کانفرنس بھی اٹینڈ کی. وہاں پہ میں نے یہ اجاگر کیا کہ پریونشن, پاکستان علاج نہیں کر سکتا سب مریضوں کا, اٹ از ٹو ایکسپینسو, مگر بچت کر سکتا ہے کہ لوگ بیمار نہ ہو. اس کے اندر طہارت کے کانسیپٹ سے بہت بڑی پریونشن ہو سکتی ہے کہ لوگ ہاتھ دھوئیں, بیماریاں جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں ان کی رفتار کم ہو جائے, ان کا پھیلاؤ کم ہو جائے. تو کچھ چیزیں ہیں جو بالکل نان پولیٹیکل ہیں جو میرے آفس کو سوٹ کرتی ہیں کہ کنزرویشن آف واٹر, طہارت اور ہیلتھ کے اندر کام, پیڑوں کا کام, اسی طرح سے فشریز کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ہیں. پاپولیشن کا ایک ایشو ہے جو نیشنل ڈسکورس میں سے غائب ہے, مگر یہ کہ پاپولیشن بوم کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا. بنگلہ دیش میں نے اچھی طرح سے مینیج کر لیا, ہمیں بھی مینیج کرنا چاہیے کہ ہم ان ایشوز کو مینیج کر لیں. تو میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں کہ میں یہاں آیا آپ کی خدمت میں. میں گورنر صاحب سے اور ان سے شوکت یوسفزئی صاحب سے گزارش کروں گا کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ ان لوگوں کی کوآپریشن کی وجہ